صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا مولتي يا فاطمة وغيثيني يا مولتي يا فاطمة وغيثيني يا مولتي يا فاطمة وغيثيني بحق دم المظلوم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره الذي خلق الأشياء الناطقة بحمده وشكره والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات وآواز بلا ما صل على محمد وآله نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ یا حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد دشمنان محمد و اہل بیت محمد پر لعنت قاتلان جناب سیدہ پہ لعنت صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد دعا ہے کہ پاک پروردگار
آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا، بانیان فرش عزا ٹیم لبیک یا ہزارہ کا یہ فرش عزا بچھانا، لنگر و نیاز، خرچ اخراجات، تمام مومنین کا تعاون مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک آج کی رات کا صدقہ آپ کے حوائج شرعیہ حوائج کلیہ پورے فرمائے۔ مالک آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ مالک بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ مالک بے روزگار مومنین کو روزگار مہیا فرمائے۔ امام زمان کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ معرفت سیدہ سے سرشار فرمائے۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، اربوں دعاؤں کی ایک دعا، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد وآلہ سورہ قدر۔ خالق قدر نے قدر والی رات، قدر والی بی بی، قدر والی کتاب، قدر والے لوگوں سے کہا کہ اس کی قدر کرو۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام۔ صاحب قدر بی بی کی قدر صاحب قدر ہی کرے گا، بے قدرے کو کیا پتا کہ زہرا کس قدر کی مالک ہے۔ قادر نے یہ جتنی کائنات بنائی ہے نا، یہ زہرا کے تصدق میں بنائی ہے۔ کائنات بدلی رسالت کے صدقے میں، رسالت بنے زہرا کے صدقے۔ زہرا کی عظمت صرف دنیا پہ بندہ رہ کے عارف زہرا ہو جائے نا، اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اس خانوادے کو خالق نے بنایا ہی اپنی پہچان کے لیے ہے، یعنی جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے وہ خالق کتنا عظیم ہوگا، جس کی مخلوق میں محمد ہو وہ حامد کتنا عظیم ہوگا، جس کی مخلوق میں علی ہو وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا، جس کی مخلوق میں فاطمہ ہو وہ کتنا بڑا فاتر ہوگا، جس کی مخلوق میں حسن ہو وہ خود کتنا محسن ہوگا، جس کی مخلوق میں حسین جیسی شخصیت ہو وہ خود کتنا قدیم الاحسان ہوگا، جن کے اسماء کی تعلیم حاصل کیے بغیر آدم کی توبہ نہ قبول ہو، نوح کی کشتی کنارے نہ لگے، ابراہیم نار نمرود سے نہ بچ سکے، یونس جن کے نام کا واسطہ دے کے مچھلی کی پیٹ میں محفوظ رہے، عیسیٰ صلیب سے بچ جائے، خود رسالت سے جس کے لہجے میں اللہ گفتگو کرے، پہچانو۔ اور ان کی عصمت کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں ہے کہ صرف ہم دنیا گزارنے کے لیے عصمت و ولایت کو قبول کریں، ہمیں ان کی ضرورت قبر میں دنیا سے زیادہ ہے اور حشر میں قبر سے بھی زیادہ ہے۔ محشر میں یہ بی بی
خود تقاضا کر رہی ہیں میرے اللہ کہ آج میری قدر پہچانی جائے کہ میں زہرا کون ہوں. ان اعرف قدری، حدیث کے جملے ہیں، میری قدر پہچانی جائے، میں سیدہ کون ہوں. کیا چاہتی ہو؟ کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ حشر برپا کیوں ہوا ہے. آواز قدرت ہے للہ الواحد القہار وللمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. آج دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کون ہوں. یہ خاندان کون ہے؟ کہا کہ صرف خاندان کو بتا رہا ہے. کہا نہیں، میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس خاندان سے تمسک رکھنے والے کی کیا عظمت ہے، اور اس خاندان سے دوری حاصل کرنے والے کے لیے کیا ہے. تحقیق انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا. ایک ہے نزول، ایک ہے عروج. معراج ہے عروج سے، تنزیل ہے اوپر سے نیچے بھیجنا. یعنی یہ جو اوپر سے نیچے آئے ہیں، عروج تو ان کا یہی تھا کہ یہ عرش کے باسی تھے، مقام تو ان کا یہی تھا کہ یہ عرش الہی کے رہنے والی مخلوق تھی. لیکن اللہ نے تنزیل کیا، اوپر سے نیچے بھیجا. کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے. معرفت توحید کا نام ہے معرفت زہرا. عرفان الہی کا نام ہے معرفت زہرا. کیا ہم معرفت زہرا، کتنے کا معرفت زہرا کہ جس کے بیٹے قرآن ہوں، جس کی نسل قرآن ہو اور ناطق قرآن. ایک صامت قرآن، ایک ناطق قرآن، جس کا حسن قرآن، جس کا حسین قرآن، جس کا علی زین العابدین قرآن، جس کا محمد باقر قرآن، جس کا جعفر صادق قرآن، جس کا موسیٰ کاظم قرآن، جس کا علی رضا قرآن، جس کا محمد تقی قرآن، جس کا علی نقی قرآن، جس کا حسن عسقی قرآن، جس کا مہدی آخر الزمان قرآن. دنیا آج تک پہچان ہی نہیں سکی اس خانوادہ عصمت و طہارت کو. یہ سارے ہیں عمران کے پلوڑے، یہ سارے ہیں عبد مناف کے بیٹے. عبد مناف کے بیٹوں کو اللہ نے قرآن کی تشبیہ دی ہے. عبد مناف کے بیٹوں کو اللہ نے قرآن، صرف الحسن قرآن نہیں، یہ سارے کے سارے قرآن ہیں، بولتا ہوا قرآن ہے. تھوڑی سی تو بندہ عقل سے کام لے لے، تھوڑی سی شرافت سے کام لے لے کہ جن سے مقابلہ کر رہا ہے اس کے گھر جتنے آئے ہیں وہ شیطان، عمران کے گھر جتنے آئے ہیں وہ قرآن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی الحسن، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار، بے شمار. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. اپنی زبان سے نہیں، مشکات شریف میں پڑھ لیں. مسجد نبوی قرآن مجید پڑھے ہیں اور جناب حسنین میں سے جناب حسن آئے، رکھ کے اوپر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، قرآن اٹھایا. صحابہ اعتراض کرنے لگے، قرآن پہ یہ رکھ کے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں پارے پہ پارا آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
قرآن پہ قرآن آئے تو فرق نہیں پڑتا یار، یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے نا، یہ تو ملفوظی قرآن ہے نا، یہ جو حقیقت قرآن پہ سوار ہو جائیں، یہ تو ملفوظی، یہ تو الفاظ کی شکل میں. اصل قرآن کیا ہے؟ قلب رسول. اصل قرآن قلب رسول. قرآن کہاں اترا؟ بولو یار، تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو. کہاں اترا؟ علی قلب نبی، علی قلب محمد. کہاں اترا؟ قلب رسول پہ. رسول کا قلب مجسمہ قرآن. اور حسنین کیا ہیں؟ ناطق قرآن. حسنین کا بچپنا، مدینے کا شہر، مدینے کی گلیاں، اور یہی کل قرآن حسنین کو سیر کروا رہے ہیں. عظمت سیدہ سیر کروا رہے ہیں. اور بٹھایا کہاں؟ کندھوں پہ. اب تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا تفکر کریں، تھوڑا سا غور سے کام لیں. پیغمبر خود سلطان الانبیاء، سینہ مرکز قرآن، اور ایک کندھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے کندھے پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ. میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا. دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو بڑی کی، جیسے علی کے مقابلے میں 3 لے کے آئے، اسی طرح زہرا کے مقابلے میں 3 لے کے آئے. یہ 5 کیوں نہیں کہا؟ اس 3 کے عدد کو ذہن میں رکھا تھا نا، کہ ادھر بھی 3 ادھر بھی 3. لیکن اللہ کا عدل دیکھو، نانا فقط حسین کا ہے. اللہ اکبر. حیدری. یہ 3 نہیں، 3000 لکھ لو، نواسہ فقط حسین ہے. کوئی نواسہ تو کہیں سے نہیں نہ لا سکے. نواسہ لے بھی آتے تو محمد کے کندھے پہ کیسے بٹھاتے؟ اللہ اکبر. واللیل کی زلفوں کی مہاریں کون بناتا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے. نواسے فقط حسنین ہیں. یہ 3 نہیں، 3 کروڑ بنا لیں، 3 لاکھ بنا لیں، نواسہ فقط حسن و حسین ہیں. بنا بھی لیتے، لے آ بھی لیتے تو پیغمبر کے دوش تک کیسے پہنچتے؟ پیغمبر کے دوش پہ تو وہی پہنچے گا نا جو پیغمبر جیسا ہوگا. اللہ اکبر. حیدری. یہ بھی جو میں روایت سنا رہا ہوں، یہ بھی جو حدیث سنا رہا ہوں، یہ برادران اسلام کی کتب میں ہے، مشکات شریف میں ہے یہ، کہ مدینے کے شہر میں پیغمبر نواسوں کو سیر کرواتے تھے. اور کرواتے کیسے؟ توجہ طلب بات ہے یہ. ایک کندھے پہ حسن، ایک کندھے پہ، بولو یار، ایک کندھے پہ حسن، ایک کندھے پہ بڑا شہزادہ، ایک کندھے پہ چھوٹا شہزادہ. ایک کندھے پہ حسن کی انتہا حسن، اور دوسرے کندھے پہ اسی حسن کی نور کی روشنی حسین. ایک نہیں، دونوں شہزادے ہیں. اچھا، آپ نے تو ابھی نہیں دیکھا، ہمارا وقت جو تھا، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ بچوں کو لے کے بازار میں یا گھر سے باہر سیر کروایا کرتے تھے. اگر ایک کو بٹھانا ہوتا تو یوں، یعنی ایک کندھے کی اس طرف اور ایک، میں یہ مثال کسی وجہ سے، کسی مقام پہ، کسی نتیجے کے لیے پیش کر رہا، اس کو فضول نہ سمجھیے گا. یعنی یوں دایاں پوں جاؤں، بایاں اس طرف. 2 کو بٹھانا ہو تو ایک کو یوں اور ایک کو یوں.
پیغمبر نے بٹھایا ہے اس کندھے پہ حسن کو، اس کندھے پہ حسین کو۔ توجہ چاہتا ہوں، خود مجسمہ قرآن، دل میں کل قرآن، خود سلطان الانبیاء، ایک کندھے پہ جنت کا بڑا سردار، ایک کندھے پہ جنت کا چھوٹا سردار، حسن بیٹھے ہیں اس طرح، حسین بیٹھے ہیں اس طرح۔ حسن کا منہ بھی رسالت کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، حسین بھی نانا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ حسین کا بایاں پاؤں رسول کے سینے پہ ہے، دایاں پاؤں رسول کی پشت پہ ہے۔ حسن کا دایاں پاؤں رسول کے سینے پہ ہے، بایاں پاؤں رسول کی پشت پہ ہے، جن کا بچپن یہ ہے کہ کل قرآن اور کل رحمت نبی کے کندھوں پہ بیٹھ کے حسن کا دایاں پاؤں ہے رسول کے سینے پہ، بایاں پاؤں ہے لا الہ الا اللہ پہ۔ اوئے ہوئے ہوئے نہیں اتنی سردی نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ دایاں پاؤں ہیں رسول کی چھاتی پہ، رسول کے سینے پہ، بایاں پاؤں ہیں رسول کی پشت پہ، رسول کی پشت پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور چھوٹے نے تو کمال ہی کر دیا، جس کا بایاں پاؤں ہے محمد کے سینے پہ، دایاں پاؤں ہے جہاں لا الہ الا اللہ حسن نے رکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ پہ، حسن کا نہیں، حسین کا دایاں پاؤں محمد رسول اللہ پہ، بایاں پاؤں سینے محمد پہ۔ اور جس کے بچپن میں رسول جیسی ہستی کل قرآن کو حسین اور حسن کے پاؤں میں رکھ دے، جوانی میں وہ حسنین کیسے ہوں گے؟ کیا عرفان ہوگا، اپنی زبان سے نہیں، اور صرف یہ لفاظ ہی نہیں ہے، پوچھے تاریخ سے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ ماں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کپڑے درزی کو دے دیے تھے، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بتا دو کہ بھی بسم اللہ بلندتر صلوات پڑھ لیں، اللہم محمد بار دیگر بلندتر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لو جی ایک مشکل میرے لیے اور بن گئی، چلیں قبلہ سے بھی دعائیں لیتے ہیں۔ کوئی جھوٹی سی جھوٹی روایت بتا دو کہ بی بی نے کسی درزی کو کپڑے دیے ہوں، یا وہ دکان دکھا دو جہاں سے علی خرید کے لے کے آئے ہوں۔ توجہ نہیں کیا آپ۔ مدینے کا کوئی کپڑے بیچنے والا بتا دے کہ میری دکان سے جناب حسنین کے لیے کپڑے گئے ہیں، مدینے کا کوئی درزی بتا دے کہ میں نے جناب حسنین کے کپڑے سیے ہیں۔ کپڑے کہاں سے آئے؟ بولو یار، جنت سے۔ کس جنت سے؟ جہاں سے آدم سے لے لیے گئے تھے۔ ماحول بناؤ تھوڑا سا یار۔ جہاں سے ابو البشر سے لے لیے گئے تھے۔ اب سمجھو سردار اور رعیت کا فرق۔ آدم جنتی ہے مگر جنت کا سردار نہیں، ابو البشر ہے مگر جنت کا سردار نہیں۔ رعیت وہ ہوتی ہے جو جنت میں کپڑے دے کے آئے، سردار وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ منگوا کے چھوڑے ہیں۔ حیدری، ہاں، جن کا بچپنا ایسا، ان کی ماں کتنی عظیم ہوگی، جس کا نام اللہ فاطمہ رکھ کے بھیجے، جسے اللہ بطول کہے، جو سر ابیہا اپنے بابا کا راز، ام ابیہا اپنے بابا کا بھی مرکز،
وہ سیدہ جسے اللہ راضیہ کہے، جسے اللہ مرضیہ کہے. یہ راضیہ اور مرضیہ کا سادہ ترجمہ اگر کیا جائے نا، راضیہ اسے کہتی ہیں جو رب کی رضا پہ راضی ہو، مرضیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو. اب جسے کہو رضی اللہ، میں کہہ دوں گا شرط یہ ہے کہ زہرا راضی ہو. زہرا کی رضا کا نام ہے رضی اللہ، اور زہرا کے غضب کا نام ہے لعنت اللہ. سیدہ کی غضب کا نام ہے اللہ کا غضب. مشیت کے ارادے کا نام ہے زہرا. جو مشیت چاہتی ہے وہی زہرا چاہتی ہیں، اور جو زہرا چاہتی ہیں وہی مشیت چاہتی ہے. زہرا نے کہہ دیا کہ دروازی کے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو درزی آ گیا. یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں، یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. کبھی درزی بن کے آ رہا ہے، کبھی چکیاں چلا رہا ہے، کبھی حسنین کی جھولے جھلا رہا ہے. اور کیسی عظمت کہ جس بی بی کی عظمت یہ ہے. چلیں قبلہ تشریف لے آئیں تو قبلہ سے دعا کریں، بلکہ قبلتین ماشاءاللہ، ادھر حیدری صاحب اور ادھر قبلہ نقوی صاحب، قبلتین کے درمیان، کہ جس کی زندگی سے لے کے امام زمانہ تک گفتگو کو اللہ مصحف کہے. یہ میں قبلتین کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن کو مصحف کہا گیا ہے یا سیدہ کے کلام کو مصحف کہا گیا ہے؟ قرآن کو عام مسلمان ہندو سکھ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہے اسے مس کرے اور پڑھے، اور کلام زہرا کو اتنا محفوظ رکھا گیا ہے، سر یعنی اتنا راز رکھا گیا ہے کہ سوائے معصوم کے کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں کون جانے. کہ جس سے آج تک مخفی رکھا گیا ہے، یا لفظ بدل دوں کہ جس کی گفتگو سے تیرا اور میرا ہادی ہدایت حاصل کرے اسے زہرا کہتے ہیں. کیونکہ آئمہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہیں، اس عوام پہ حجت ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہماری دادی زہرا ہم پہ حجت ہے. اور وہ کیسا صحیفہ ہے، وہ کیسا مصحف ہے کہ تیرے ہاتھوں میں جو قرآن ہے اس میں سے ایک لفظ بھی اس کے اندر نہیں ہے، اور پھر بھی اگر اس کو کھولا جائے، اس کو دیکھا جائے تو اس قرآن مجید سے 3 برابر زیادہ وہ اس کا حجم ہے. خدا جانے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو کچھ اس میں مجمل رکھا گیا ہے، جو کچھ اس میں منجمد رکھا گیا ہے، صحیفہ زہرا میں اسے کھول کے بیان کیا گیا. جس کے کلام کو سوائے معصوم کے کوئی نہ سمجھ سکے. چلے لفظ بدلتا ہوں. جس کے صحیفے میں اللہ جبرائیل کو بھیجنا بھی پسند نہ کرے، وہی آئی ہے جبرائیل کے ذریعے، وہی آئی ہے فرشتے کے ذریعے. قرآن جتنا آیا ہے فرشتے کے ذریعے آیا ہے، اور مصحف زہرا میں خالق بتاتا رہا ہے، زہرا لکھواتی رہی ہے. حیدری
رسول اللہ حیدری الاجل 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 علی ولی اللہ علی ولی اللہ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار بے شمار حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہاں جس کے مصحف کو جس کے کلام کو مخفی رکھا گیا ہے کہ معصوم امام بھی اگر اسے پڑھتے ہیں اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے وہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس فاطمہ کو محافظہ ولایت کہتے ہیں محافظہ امامت کہتے ہیں یہ جو بابا کے بعد تحفظ علی بی بی نے کیا ہے یہ علی کی زوجہ بن کے نہیں کیا علی کی شیعہ بن کے کیا ہے علی کی شیعہ بن کے جس علی کی شیعہ فاطمہ ہو وہ علی کتنا بلند ہوگا نہیں سمجھا یہ راز نہ اپنوں نے نہ بیگانوں نے بیگانے حسد اور بغض کی وجہ سے اسے سمجھ نہ پائے اور اپنے جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے عرفان زہرا کیا ہے بھیجنے والا جانے یا جس کی گود میں آئی وہ جانے ہم پہ کیا واجب ہے ہم پہ واجب ہے سیرت سیدہ کا مطالعہ کر کے ظواہر پہ جو کچھ فرامین معصومہ ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا بی بی سے پوچھا گیا بی بی مستور کے لیے عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے سب سے بڑا زیور کیا ہے بی بی فرماتی ہیں مستور کے عورت کا سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نہ محرم کو نہ دیکھیں نہ محرم اسے نہ دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا بے قدری نہیں کرو اس بات کی جو نہ محرم کو نہ دیکھے اور نہ محرم اسے نہ دیکھے آیا ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے توجہ ہے 2 دن تو آپ نے فضائل سنے آج کردار فاطمہ بھی سنو نا کیا ہم دعوے داران معرفت فاطمہ اپنے گھروں میں فاطمی تربیت کو رائج کیے بیٹھے ہیں کیا میری ماں کردار زہرا کو اپنائے بیٹھی ہے کیا میری بیٹی کردار فاطمہ کو اپنائے بیٹھی ہے کیا میری زوجہ کردار فاطمہ کو اپنائے بیٹھی ہے خاموش ہو گئے ہو اور زہرا تو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو کائنات کے لیے رحمت ہے اس کے ایمان کی محافظ ہے جو کل ایمان کی منزل پہ فائز ہے اور اس کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں ہاں ہم نے سارا تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا کوئی نہ بیدار ہو تو نہ ہو لیکن ہم جو دعویٰ دارانے عزادارانے
سید الشہداء اور جناب سیدہ کی ولایت و عظمت کا دم بھرتے ہیں، کیا ہمارے گھروں سے کردار فاطمہ نظر آ رہا ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ سے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ عظیم لوگ ہیں۔ حجاب اللہ کا نام ہے زہرا۔ اس زہرا کے ماننے والی اگر بے حجاب ہو تو پھر زہرا اس پہ لعنت کرتی ہیں۔ قبلہ بارز معذرت۔ اوے جس کا پہلو زخمی ہو گیا، جس کا محسن شہید ہو گیا اور اس کا چہرہ ننگا نہیں ہوا، ساری زندگی جس نے کردار سازی کی، جس کے دروازے کا بھکاری سلیمان بنا، جس کی کنیز فضہ بنی، غیر تو غیر ساری زندگی چہرے پہ دوپٹہ رکھ کے بچوں سے بھی اپنا چہرہ چھپاتی رہی، اور حسن مولا کہتے ہیں ماں نہ چھپا، میں نے تیرے ماتھے پہ تیرے منہ پہ تماچا لگتا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا ہونا چاہیے میرا کردار؟ کیسا ہونا چاہیے؟ اور اسی زہرا کی بیٹی مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام 36 بازاروں سے گزاری گئی علی کی بیٹی۔ جب دربار شام میں پہنچی تو یزید جیسا ملعون کہتا ہے علی کی بیٹی بتا تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں مجھ جیسی کو تجھ جیسے کے سامنے آنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اے کنیزان زہرا، اے کنیزان زینب، ذرا کربلا سے بھی درس لو، ذرا حسین کی اماں سے بھی درس لو۔ جب پوچھا گیا نا، کہا بہت بڑی تکلیف ہوئی نانا کا مزار سے جدا ہونا، بہت تکلیف ہوئی اماں کی قبر کو چھوڑ کے آنا، بہت تکلیف ہوئی مجھے مدینہ سے باہر نکلنا، لیکن جب کربلا پہنچی ہوں مجھے مدینہ کی تکلیف بھول گئی۔ بہت تکلیف ہوئی 7 محرم کو میرا پانی بند ہو گیا، مجھے کربلا بھول گئی۔ بہت تکلیف ہوئی جب 10 محرم کا چاند چڑھا، 10 محرم کا دن طلوع ہوا، مجھے 7 بھول گئی۔ شام غریباں کو مجھے سارے قتل بھول گئے، کوفہ میں آتے ہوئے مجھے شام غریباں بھول گئی، شام میں آ کے جب تجھ جیسے لانتی کے ساتھ ہم کلام اور میری ماں کا جنازہ رات کو اٹھاتا، کجا زہرا کی بیٹی کجا شرابی کا دربار۔ علامہ 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 الحفیظ، محسوس کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کون سی چیز تھی جو زہرا کے پہلو کو زخمی کرنے سے لے کے علی کی بیٹی کو شام تک لے گئی؟ نانا کی شریعت، اللہ کا دین، جس دین پہ حسین قربان ہو جائے، جس دین پہ زہرا کی بیٹیاں قربان ہو جائیں، اس دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو، اس دین کے ساتھ مذاق نہیں کرو۔ آ گئی یہ بات کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ مجھے نہیں پتا یہ روایت سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس روایت کا ضامن میں نہیں ہوں، لیکن کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے۔ جب بھائی قتل ہو گیا نا، ایک نہیں 9 بھائی مارے گئے، سجاد سے پوچھتی ہے سجاد بتا تو صحیح میں شام جا رہی ہوں،
میرا بھائی کس جگہ پہ آرام پذیر ہے؟ میں بھیا کی آخری زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ سجاد مولا کہتے ہیں پھپھی اماں وہ جو سامنے پتھروں اور تیروں کا ڈھیر ہے، الامان الامان، وہ جو سامنے پتھروں اور تیروں کا ڈھیر ہے وہ تیرا بھائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم محمل سے کیسے اتری، لیکن روایت یہ بتاتی ہے جس سے عباس زین ذوالجناح سے اترا تھا نا، اسی طرح علی کی بیٹی محمل سے اتری۔ عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، زہرا کی بیٹی کے ہاتھ پابند رسن تھے، گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، اپنے پابند ہاتھوں سے کونیوں سے بھیا کی میت سے پتھر اور تیر ہٹا کے کہتی ہے السلام علیک یا ایھا الغریب، السلام علیک یا ایھا المظلوم۔ اور زمانے کے ظلم کا نشانہ بہن کا آخری سلام۔ نواب کربلا کا لاشا کانپا۔ بی بی نے پوچھا انت اخی الحسین انت ابن ام زہرا، اوے پر جبرائیل کا سوار تو ہے، مہر نبوت کا سوار تو ہے، اور نبی کے کندھوں پہ سواری کر کے مدینے کی سیر کرنے والا تو ہے۔ میرا جی چاہتا ہے جب مولا نے پوچھا، بی بی نے پوچھا ہوگا، حسین نے بھی تو پوچھا ہوگا نا انت اختی زینب، کیا مدینے والی زینب تو ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی نے سوال کیے، کتنے سوال کیے، این راسوں کا، این رباسوں کا، تیرا ہاتھ کہاں ہے، تیرا سر کہاں ہے؟ مولا نے بھی پوچھا ہوگا نا این رداؤ کے، تیری چادر کہاں ہے؟ بی بی نے کہا میری چادر تیرا قاتل لے گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 1 2 نہیں 36 بازاروں سے گزاری گئی علی کی بیٹی۔ اللہ مانو نرم دل سیدو مجھے معاف کرنا، دل دکھے مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کرنا، علامہ صاحب قبلہ مجھے معاف کرنا۔ اگر روایت کے یہ جملے نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا۔ اس بات کا میں ضامن نہیں ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن لکھی کتابوں میں ضرور ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مسلمانوں سے ایک ہی بات کرتی گئی، او مسلمانوں تم نے میرے بیٹے مار دیے، تم نے میرے بھائی مار دیے، تم نے میرے بھانجے مار دیے، میں یہ نہیں کہتی میں کربلا کی بھوکی ہوں مجھے کھانا دے دو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں یہ نہیں کہتی میں کربلا کی پیاسی ہوں مجھے پانی دے دو، لیکن حیا کرو جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اسی محمد کی نواسی ہوں، ایک کیا مانگا؟ ایک چادر دے دو۔ دی کسی مسلمان نے چادر، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ مسلمانوں کا جہاں ہاتھ پڑا ہے زہرا کی بیٹیوں سے چادریں چھینی ہیں، کہیں علی کی بیٹی کو چادر ملی بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، 36 بازاروں سے ملی یا نہیں۔ ایک روایت ملتی ہے یہی اجڑا ہوا قافلہ جب عیسائیوں کی بستی سے گزر رہا تھا، ایک بادری دوڑتا ہوا آیا، ایک سپاہی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے للہ بتا اس اجڑے ہوئے پور کا ملاح کون ہے، اس قافلے کا سالار کون ہے؟ کہا وہ جو رکوع کی حالت میں ہے۔ اللہ مان وہ جو رکوع کی حالت میں ہے۔ کہا مسافروں سے مذاق نہیں کیا جاتا، کہا تو مان نہ مان قافلے کا سالار وہی ہے۔ آیا سجاد مولا کی قدم بوسی کی، قدم بوسی کر کے ہاتھ باندھ کے کہتا للہ بتا اس اجڑے ہوئے پور کا ملاح تو ہے، اس قافلے کا سالار تو ہے۔ مولا پوچھتے ہیں اس کا سالار تو میں ہوں، تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا یہ چند چادریں لے کے آیا ہوں، یہاں مسلمان کوئی نہیں رہتا، ہم نے تیری دادی کا حیا کیا تھا۔ تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، تیرا سینہ نہ دکھے تو ماتم ضرور کر لے، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، جسے مذہب اجازت دے ماتم ضرور کر لے۔ علی کی بیٹیوں کو پرسا علی کی بیٹیوں کا دے دے، علی کی ماں کا پرسا علی کی بہن کا پرسا، علی کی زوجہ کا پرسا خانوادہ عصمت و طہارت کو دے دے۔ یہ چند چادریں لے کے آیا ہوں، ہم نے تیری دادی کا حیا کیا تھا، یہاں مسلمان کوئی نہیں رہتا۔ مولا نے پوچھا پادری تو خود آیا ہے؟ کہتا تیری امامت کی قسم خود نہیں آیا، گرجے میں سویا ہوا تھا، عالم خواب میں کیا دیکھا؟ عیسیٰ کے بال کھلے ہوئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عیسیٰ کے بال کھلے ہوئے، عیسیٰ کی دائیں کی زلفیں بائیں طرف، بائیں کی زلفیں دائیں طرف، عیسیٰ کے
سر میں خاک کربلا ہے۔ مجھے رو کے کہتا ہے تجھے نیند یاد ہے مباہلے والی بی بی کی بیٹیوں؟ اللہ مباہلے والی بی بی کی بیٹیاں ننگے سر تیرے بازار میں آ گئی، تیرے شہر میں آ گئی۔ جب شہر میں پہنچی نا تو پتھر مارنے والوں نے مارنا شروع کیا۔ راہب کہتا ہے رک جاؤ، مجھے شک پڑتا ہے یہ پتھر کھانے والی قوم نہیں۔ ہاں چادریں لے کے آیا، مولا کے ہاتھ تو پابند تھے، بیبیوں کے ہاتھ بسے گردر بندھے ہوئے تھے۔ کیسے پہنچی آخری مستور تک چادر مجھے نہیں معلوم، یا جیسے ہی آخری مزدور سر تک چادر پہنچی، یہ شمر ملعون سجاد کی پشت کی طرف آ گیا۔ کہا قیدی بہنوں سے کہہ چادریں واپس کرو، پھوپھیوں سے کہہ دے چادریں واپس کرو۔ مولا کہتے حیا کر عیسائیوں نے دی ہیں، اس چوک سے گزرنے دے، اگلے چوک پہ واپس کر دیں گے۔ مولا کہتے چادریں مجھے دے دے، کہتا نہیں چادریں تو لے گا یا میں لوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں چادریں واپس نہ لوں تو کیا کرے گا؟ کہتا میں تیری پشت پہ پیار کروں گا۔ پیار پڑھوں نا نرم دل شیعو، نرم دل سید ہو، پیار پڑھوں نا۔ مولا کہتے ہیں باقر بیٹا میری پشت سے کپڑا ہٹا، آؤ ظالم میری پشت حاضر ہے، جب تک میری پشت برداشت کرتی ہے میری ماں کے سر پہ چادر رہنے دے، میری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں رہنے دے، میری بھائیوں کے سر پہ چادریں رہنے دے۔ جناب باقر نے پشت سے کپڑا ہٹایا، اس ظالم نے پہلا تعزیہ نہ مارا، دوسرا تعزیہ نہ مارا، تیسرا تعزیہ نہ مارا، یا خون کے فوارے نکلے۔ 4 سال کی معصوم سکینہ دوڑ کے آ کے کہتی ہے پھوپھی زینب، شرما کے نہ رہو، شرما کے نہ رہو، پھوپھی زینب، پھوپھی ام کلثوم، اماں رباب، اماں لیلا، آپ دے نہ دے میں تو دے رہی ہوں۔ میرا اکبر کربلا میں سو گیا، میرا اصغر کربلا میں سو گیا، میرے اونو محمد کربلا میں سو گئے، اماں میرے بابا کی نسل ختم ہو جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق کے 4 معصومین ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا میرا مالک، علی کی بے رضا بیٹیوں کا واسطہ میری ماں اور بہنوں کی رضا کو سلامت رکھ، میری ماں اور بہنوں کو زہرا کی کنیزی میں لے لے، کنیزان فاطمہ بننے کی توفیق عطا فرما، کنیزان زہرا بننے کی توفیق عطا فرما، کنیزان جناب زینب بننے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول۔ جتنے احباب نے اس مجلس اس 5 مجالس میں حصہ لیا، دامیں درہمیں سخن قدمیں، ہر ایک کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم بھی رو رہے ہیں اور پانی رو رہے ہیں۔ وہ 1400 سال سے پردہ غیبت میں خون رو رہا ہے، اور خون رو رو کے کہتے میرے اللہ میرا کب ظہور ہوگا؟ میں ان ظالموں سے پوچھوں تو صحیح کیا جرم تھا میری دادیوں کا؟ اور زیارت ناہیہ میں وہ سلام مولا کا، میرا سلام ان سر کے بالوں پہ جن پہ چادر نہیں تھی، جن پہ خاک شفا کا پردہ تھا۔ رو کے کہہ رہا میرا اللہ میرا کب ظہور ہوگا؟
میں نے ظالموں سے پوچھو تو صحیح، کس جرم میں محسن کو شہید کیا؟ کس جرم میں زہرا کے منہ پہ تماچے مارے گئے؟ صرف زہرا کے منہ پہ تماچے نہیں، قبلہ کی موجودگی میں زہرا کی آنکھ بھی زخمی تھی۔ زہرا کی ایک آنکھ زخمی تھی، اور اس ظالم نے جب زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے زہرا کے منہ پہ تماچا مارا، زہرا کے کانوں کے بندے زمین پہ آ گئے۔ عزادارو ذرا سوچو نا، 3 دن پہلے بابا چلا گیا، جس گھر میں پہلے میت پڑا ہو، پہلے سوگواری ہو، اور پھر اس گھر میں کوئی ظالم آ جائے، بابا تلاشا دے یا اماں دلاسا دے، اماں کی یہ حالت کے پہلو زخمی، اور مسلمان کہتے ہیں کہ زہرا کے لیے کوئی وقت مقرر ہو، زہرا دن کو روئے ہم رات کو آرام کریں، زہرا رات کو روئے ہم، روتی تو بابا کو تھی نا یار، روتی تو بابا کو تھی۔ مار مالک زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ، زہرا کے زخمی رخساروں کا واسطہ، زہرا کے زخمی کانوں کا واسطہ۔ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کا تجھے واسطہ دے۔ زہرا کے خانوادے کے مصائب کا واسطہ، ہمارے گناہان صغیر و کبیرہ معاف فرما، قبلہ صاحب کو شفا یابی، شفا کامل عاجل عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ سید واجد شاہ صاحب بیمار ہیں، شفا کامل عاجل عطا فرما، زہر شرعی صاحب، مشتاق شرعی صاحب، اور جتنے لوگوں نے ہمارے ذمہ یا حاضرین کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مستجاب فرما۔ بیمار مومنین کو شفا یابی، شفا کامل عاجل عطا فرما، مقروضین کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بے گھر مومنین کو گھر مہیا فرما، بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ فرما۔ جن بچیاں بچوں نے امتحان دے رکھے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، اپنے اپنے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارا یہ امتحان میرا مالک خالق کب ختم ہوگا؟ میرا مالک خالق منتقم میں آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ان گناہگاروں آنکھوں کو ان کی زیارت سے پر نور فرما۔ میرا مالک خالق صحیح و سچا نمازی بنا، نماز پنجگانہ باجماعت فی المسجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک خالق حق زہرا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ دشمنان زہرا کو نیست و نابود فرما۔ اس ملک کے عزیز وطن عزیز پاکستان کا تحفظ فرما، اس کے محافظوں کی محافظت فرما۔ جتنی میری مائیں بہنیں اس خمسہ میں میرے مالک خالق شرکت فرما رہی ہیں، حاضر ہو رہی ہیں، یا جنہوں نے کوئی تعاون فرمایا، ان کے ہر ایک تعاون کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میری ماؤں بہنوں میں سے جو حسرتیں رکھتی ہیں وہ پوری فرما۔ قاسم بھائی کے جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، باقر بھائی کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ فردن ہر ایک بندہ اپنی حواج رکھتا ہے، تو علیم و بذات صدور ہے، وہ حاجتیں جو تیری شریعت کے مطابق جائز ہیں وہ پوری فرما۔ عالم معامل بننے کی توفیق عطا فرما، زیر زبر کی غلطی معاف فرما، قوت حفظ عطا فرما۔ مرے حسین حسین کرے، اٹھتے تو علی علی کرتے، بروز معاشر لوح حمد کا سایہ نصیب فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور اس خمسہ کے جتنے معاونین ہیں ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔